السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر اور مسلمانوں کے دوسرے امیر اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے امیر اور دوسرے خلیفہ راشد، اور وہ عمر فاروق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو خطاب کے بیٹے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے، جس راستے پہ عمر چلتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی تھی۔ یہاں مجھے یاد آیا امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی دی یا نبی نے جس کے نکاح میں اپنی بیٹی دی وہ بندہ جنتی ہے۔ حضرات گرامی، رشتے ایسے ہی نہیں ہو جاتے، رشتے ہوتے ہیں اعتماد کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر اعتماد تھا اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور ان پر ایمان تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قرآن صحابہ کے حوالہ کر کے نہیں گئے، ایسے ہی شریعت کے وارث صحابہ کرام کو قرار نہیں دیا، ایسے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ تب بنو گے جب ان صحابہ کرام کے ایمان کو معیار، ماڈل اور نمونہ سمجھو۔ اسی طرح ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام واضح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی تھے، عظیم جرنیل تھے، عظیم سپہ سالار تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی جرت مند، بڑے دلیر اور بڑی شجاعت سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا۔ کوئی بات کرتا اسلام کے خلاف، ہرزہ سرائی کرتا اسلامی قوانین کے بارے میں، حدود اللہ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے پیارے نبی آپ مجھے اجازت دیں میں اس ظالم کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر گرم تھے، رحماء بینہم، آپس میں نرم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کو حضرت عمر فاروق کی جو رائے پسند آتی تھی اس کو قرآن بنا کر، اس رائے کے مطابق قرآن بنا کر اللہ پیارے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرما دیتے تھے۔ یہ پردے کی آیات، یہ مشورہ دینے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہودیوں کے کچھ نوجوان ایک چوک میں، ایک چوراہے میں، ایک چورستے میں کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین گزر رہی تھی، تو یہودیوں کے نوجوان کہنے لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ ان کی اہلیہ جا رہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کو یہ بات ناگوار گزری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کیا اللہ ایسے احکامات نازل نہیں فرما دیتے؟ واہ اللہ تیری شان کیا کہنے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ پیارے نبی آپ مومن عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو کہہ دیں کہ جب گھروں سے نکلیں تو پردہ اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ حضرات گرامی، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، یہ چہرے کا پردہ ہی ہے، چہرے کے پردے کے بارے میں ہی جتنی آیات، کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں اور ایسا ہی تھا کہ صحابہ کرام کے گھر والیاں، صحابیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں، آپ پر ایمان لانے والی پاک باز خواتین جن کے سر کے بالوں کو شاید آسمان کے سورج نے بھی ننگا نہیں دیکھا تھا، سر کے اوپر دوپٹہ تو پہلے ہی ہوتا تھا، یہ چادر تو پہلے ہی ہوتی تھی،
یہ صرف ایک چہرے کا تھا کہ چہرے کا پردہ اس وقت نہیں تھا، شریعت کے احکامات ابھی اس حوالہ سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات پردے کے متعلق ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چہرے کے پردے کے متعلق تھیں جو بعد میں نازل ہوئیں۔ چہرے کا پردہ بس صحابیات نہیں کرتی تھی یا امہات المؤمنین، آپ کے ازواج مطہرات یا آپ کی بیٹیاں نواسیاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب آیات نازل ہوئی پھر ساری کی ساری خواتین چہرے کا پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں۔ تو ہماری خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ چہرہ اپنا ڈھانپ کر نکلا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم جرنیل ہیں کہ ان کا عدل بڑا مشہور ہے، عدل بڑا مشہور ہے، عدل و انصاف کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ چودھری ہے، یہ سردار ہے، یہ علاقے کا وڈیرا ہے، نہیں، کوئی امیر تھا یا غریب تھا، بادشاہ تھا یا گداگر تھا، حضرت عمر فاروق انصاف کرتے تھے، انصاف کرواتے تھے اور عدل قائم کرتے تھے اور رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر فاروق جواب دہ ہوں گے۔ اور رعایا کی داد رسی کرتے تھے، رات کو بازاروں میں گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرما دیا، عراق کی سرزمین پر اگر اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا، مجھے موقع دیا، تو میں کسی عورت، بیوہ عورت کو اللہ کے فضل و کرم سے محتاج نہیں رہنے دوں گا، وہ غنی ہو جائیں گی، دولت مند ہو جائیں گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان کے دور میں بڑے علاقے فتح ہوئے۔ یہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا ہے، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور امت مسلمہ کے بے حس حکمران آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم اپنا تسلیم کر لیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جو ظالم غاصب بیت المقدس پر، مسلمانوں کے قبلہ اول پر قابض ہیں، ان کو ہم کیسے تسلیم کریں جب تک وہ فلسطین کو، یہ بیت المقدس جو فلسطین میں موجود ہے، مسجد اقصیٰ جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، جب تک اس کو نہیں چھوڑتے ہم کوئی دوسری تیسری بات ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ سنہری کارنامہ تھا، انہوں نے یہ بیت المقدس فتح کروایا تھا، اور اسی طرح اور بہت سارے علاقے فتح کیے۔ آج وہ لوگ، وہ بدبخت جو حضرت عمر فاروق کے دشمن ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے، اور ان علاقوں میں بیٹھ کر حضرت عمر فاروق کے خلاف زہر اگر رہے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی تو عمر نے اپنا فتح کی تھی، اور ہم بیٹھے ادھر ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کی قرآن اور حدیث کی اشاعت کے حوالہ سے، تبلیغ کے حوالہ سے، اور مساجد کا نظام مضبوط و مربوط کیا، اور مؤذن اور خطباء، ائمہ کرام، ائمہ مساجد، مسجد کے خدام، اور ان سب کے لیے ایک اہتمام کیا، اچھے وظائف مقرر کیے۔ اور حضرت عمر فاروق کی جو شورا تھی، جسے آج کی زبان میں ہم پارلیمنٹ کہتے تھے، ان کی جو حکمرانی اور جو سلطنت تھی، اس کے اندر جو اراکین شورا تھے، جو ممبر تھے اس اسمبلی کے یا اس شورا کے جو رکن تھے، ان کا میرٹ تھا کہ وہ اسلام کی بنیادی معلومات سے واقف تھے۔ آج تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے، الا ماشاءاللہ چند اس میں علماء ہیں یا کچھ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے دوسرے لوگ ہیں جن کو اسلام کی تھوڑی بہت فکر ہے یا جن کے دل کے اندر یہ رمق موجود ہے۔ باقی تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں، اسلام کی ابجد سے، بنیادی معلومات سے واقف نہیں ہے، وہ حکومت کے اپنا ممبر بنے ہوئے ہیں، یہ اس ریاست کے ممبر بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق نے میرٹ رکھا تھا کہ رکن شورا وہ ہوں گے، اس حکومت کے ممبر وہ بنیں گے جو اسلام کی بنیادی معلومات رکھتے ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بہت سارے ان کے فضائل ہیں، بہت سارا ان کا مقام ہے، تاریخ کی کتب بری پڑی ہیں، احادیث میں گواہیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر ہوں، عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، چاروں میں ہے تابناک وہ صاف مصطفیٰ، حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں ہے شاہکار جمال مصطفیٰ وما علیہ۔